جی مفتی صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بارش ہوئی ہے کراچی میں بڑی زبردست قسم کی، تو گلیوں میں محلوں میں کیچڑ ہے، کہیں تو پانی ہے. تو ایسے میں بندہ جتنا بھی صاف ستھرا ہو کے گھر سے نکلے تو اس کے پاؤں پہ کیچڑ لگ جاتا ہے، بعض دفعہ چھینٹیں کپڑوں پہ بھی آ جاتے ہیں، کوئی گاڑی گزرتی ہے. تو ایسے میں کیا حکم ہے کہ مسجد تک پہنچتے پہنچتے پاؤں ناپاک ہو جائیں یا کپڑے ناپاک ہو جائیں؟ دیکھیں، اس بارے میں دو باتیں عرض کروں گا. ایک تو مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے یہ بتاؤں گا، اور دوسرا ایسے حالات میں پورے معاشرے کو کیا کرنا چاہیے. تو پہلی بات، جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے وہ اس سے متعلق ہے. تو عام طور پر جو سڑکوں کا کیچڑ ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. البتہ کسی جگہ اگر گٹر ابل رہا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ یہ گٹر کا پانی ہے تو پھر وہ ناپاک ہوگا، اور وہ کپڑوں پر یا بدن پر جہاں بھی لگے گا وہ ناپاک ہو جائیں گے. لیکن اگر پانی، جیسے تیز بارش پچھلے دنوں میں ہو رہی تھی اور پانی جاری تھا، جیسے کوئی نالا بہہ رہا ہو، تو اس طرح کا جاری پانی، اگرچہ اس میں کچھ ناپاک پانی بھی شامل ہو لیکن زیادہ تر پانی بارش کا تھا، تو اس لیے اس طرح کا جاری پانی ناپاک نہیں ہوتا. وہ اگر کپڑوں پر لگ جائے یا بدن پر لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتے. یہ تو مسئلہ تھا اور جو آپ نے پوچھا. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہے. اللہ نے تو بارش کو رحمت بنایا تھا اور وہ رحمت ہی ہے، لیکن ہم نے اپنی بد انتظامیوں کی وجہ سے اپنے لیے اس کو عذاب بنا دیا ہے. تو اس بارے میں ایک تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض پورے کرے اور عوام کو اس مشکل سے بچانے کے لیے جو بھی اقدامات ضروری ہیں وہ کرے. دوسری ذمہ داری، چونکہ حکومت بھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں تک پہنچ سکے اور ان کی مشکلات کو دور کر سکے. حکومت کی اپنی بد انتظامیوں کی وجہ سے ڈھانچہ ہی سارا تباہ و برباد ہے. تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ حکومت سب لوگوں کو سہولت فراہم کر سکے گی اور ان کو اس مشکل سے نکال سکے گی. ایسی صورت میں معاشرے کے سارے افراد پر لازم ہے کہ وہ مل جل کر اس مشکل سے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اور جو لوگ دوسروں کی مدد کے لیے جو بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں، جہاں کھانے کی ضرورت ہے وہاں کھانا پہنچائیں، جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی پہنچائیں، جہاں لوگوں کو وہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے ان کو وہاں سے نکالنے میں مدد کریں. جیسے آرمی اور نیوی کے جوان لگے ہوئے ہیں، رینجرز کے جوان لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو نکال رہے ہیں، تو ایسے ہی بہت ساری تنظیموں کے نوجوان بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی اپنی وسعت کے مطابق کوشش کر رہے ہیں. ان کو اور زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے، اور وہ افراد جو کسی تنظیم کے کا حصہ نہیں ہیں ان کو بھی آگے بڑھ کر اس موقع پر لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور ان کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پر سب کو مل جل کر اس مشکل وقت سے نکلنا ہے. ایک کام تو یہ ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، توبہ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ بارش ہو جائے اور زیادہ آندھی اور طوفان ہو تو آپ نے جو دعائیں تلقین فرمائی ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. اسی طرح جب بہت زیادہ بارش ہو تو اس وقت، اور تباہی ہو رہی ہو اسے، تو اس وقت اللہم حوالینا لا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، یہ دعا مانگنی چاہیے. اللہم صیبا نافعا غیر ضار، اللہم سقیا رحمہ لا سقیا عذاب، یہ دعائیں مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مصیبت سے اور غم اور پریشانی سے بچنے کے لیے یہ بھی بہت ہی مجرب عمل ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ وظیفہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کو نجات عطا فرمائی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح مومنین کو مشکلات سے بچاتے ہیں اور نجات دیتے ہیں. تو جو بھی اس کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ وہ مشکل سے نکلے گا. تو ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ، اور سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور درود شریف، وہ بھی غموں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے بہت مجرب ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ درود شریف کا اہتمام زیادہ کریں گے تو آپ کا غم بھی دور ہوں گے
اور آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں، اور ہماری جو بد انتظامی ہے، کرپشن ہے، جو ہم نے اپنے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، یہ اس کا وبال ہے جو پوری قوم بھگت رہی ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور گناہوں سے سچی توبہ کرے، رجوع اللہ کا اہتمام کرے اور اللہ سے مدد طلب کرے۔ www.darsequran.com